فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے گئے. افإن مات، پس اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا میدان جہاد میں آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گیا یعنی کفر میں چلا گیا واپس، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو تلاوت کیا اس دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ آیت قرآن کے اندر پہلے سے موجود تھی، کوئی نئی نازل نہیں ہوئی اس دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، آپ سے پہلے جہالت اپنے عروج پر تھی، ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت اور ایک دوسرے کی عزتوں کے دشمن، جان کے دشمن، مال کے دشمن. ان سب حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے ان کے اندر
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے آنے سے دنیا سے ظلم ختم ہوا، شرک ختم ہوا، بدعت ختم ہوئی، ہر قسم کے جرم کے اوپر ایک روک لگائی گئی، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ آ گئے ہیں کہ جن کے آنے کا تمام انبیاء انتظار کرتے رہے۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، ایسی عظیم الشان نبوت کہ اس کی مثال سابقہ امتوں یا سابقہ مذاہب کے اندر نہیں ملتی۔ اتنا عظیم الشان مذہب اسلام، جسے اللہ نے ہمارے لیے بطور دین کے پیش پسند کیا، اور اس کا اتمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ سورۃ المائدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس دین کے اندر جتنے بھی ثواب کے کام تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ثواب کا کام ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں جہنم سے دور لے جائے اور جنت کے قریب کر دے، یعنی جنت میں داخل کر دے، اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جائے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو۔ گویا کہ ہر نیکی کا کام میں بتا چکا، ہر برائی کا کام میں بتا چکا کہ یہ کام نیکی ہے اور یہ کام گناہ ہے، اسے کرو گے تو جنت ملے گی، اسے کرو گے تو جہنم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور میرے اکابر اور تمام امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کو ثواب کا نیا کام ڈھونڈنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور نیا کام ایجاد کرنے کی بھی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں کر لیا جائے تو ثواب ہے، اچھا کام ہے، یاد رکھیں وہ کام نیکی نہیں ہو سکتا، نیکی نہیں ہو سکتا، وہ کتنا ہی خوبصورت لبادے کے اندر ہو، وہ نیکی کم از کم شمار نہیں کی جا سکتی اس کی، وہ بدعت ہے، رہے گی، اور اس کا وبال اس انسان پر بھی ہوگا، اور جو لوگ اس بدعت کے اندر اس آدمی کا ساتھ دیں گے ان سب پر بھی ہوگا۔ کیونکہ اگر نیکی کا کام ہوتا تو اس کی دلیل یا اللہ کے قرآن میں ملتی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتی۔
اگر اس کام کی دلیل اللہ کے قرآن میں بھی نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان میں بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ اور قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے کا آخری صفحہ، کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر لے، کوئی ایسا عمل ایجاد کر لے، کسی ایسے عمل کو اپنا لے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا اس کو کسی بھی نام سے یاد رکھے، وہ اس کے اپنے کرتوت اور اپنے عمل تو ہو سکتے ہیں، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کے ایک اور مقام پر، سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، 14ویں رکوع کا آخری حصہ یعنی آخری آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس دین آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے مومنوں کے علاوہ کسی اور کا، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے ہیں، نیا سنتے ہیں، اور یہ سب کچھ دین کے نام پر ہی ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا دین اسلام کے اندر یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ جشن عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی، مجھے بتائیں کہ کائنات کا وہ کون سا انسان ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہو؟ کوئی ایک بندہ آپ بتا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہوئی ہو۔ مسلمان تو دور کی بات، کفار کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہوئی ہو۔ اسی خوشی میں آ کر ہی تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، جس نے جا کر خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر تم سچ کہتی ہو تو جاؤ، میں نے تمہیں آج سے آزاد کر دیا۔ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی کفار کو بھی تھی۔ تو پھر یہ کون سا نیا معاملہ ہے کہ جس میں یہ کہا جائے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ ربیع الاول تیرے آمد پر، تیرے آنے پر ہزاروں عیدیں قربان ہوں، شیطان کے علاوہ سب تیری آمد پر خوش ہے۔ کیا یہ ربیع الاول نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں دوبارہ آیا کہ نہیں آیا؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟
12 مہینے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنے برس ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنے برس ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا علم ہے۔ دنیا جہان کی ہر بات ہم سے پوچھ لیں ہمیں یاد ہو۔ حضور کی سیرت کے متعلق ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ حضور کی زندگی کتنی ہے، کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہے۔ 63 برس۔ کتنے برس؟ 63 برس۔ میں حیران ہوا، کل ایک بیان چھوٹا سا کلپ مجھے کسی ساتھی نے بھیجا، اور اس عالم دین سے سوال کیا گیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو یہ حضور کی وفات کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں ہے۔ اور اس بندے نے جو جواب دیا نیٹ کے اوپر موجود ہے، ٹی وی کا مشہور و معروف عالم ہے، بول ٹی وی چینل پر بھی دیگر چینل پر بھی آتا ہے۔ اس نے کہا میں جو پہلا جواب دے رہا ہوں وہ ایٹم بم ہے۔ پہلا جواب کیا ہے؟ ایٹم بم۔ یہ اس کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، ویڈیو موجود ہے میرے پاس، باقی جواب بھی دوں گا۔ اور پہلا جواب اس نے کیا دیا کہ حضور کے جانے کا غم وہ منائیں جن کے نبی مر چکے ہیں۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ ہمارے پیغمبر زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمیں ان کی خوشی ہے، مرنے کا غم نہیں ہے۔ وہ غم منائیں جن کے نبی مر چکے ہیں۔ یہ اس کے لفظ ہیں، 2-3 دفعہ اس نے کہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ احباب کی وساطت سے بھی، اور ممکن ہے میرا یہ پیغام وہاں تک پہنچے بھی، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 برس ہے؟ آپ کہتے ہو کہ ہمارے حضور زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ پھر کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہو کہ پیارے پیغمبر کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس۔ جو زندہ ہو اس کی عمر اتنی ہوتی ہے؟ یہ کون سا سال چل رہا ہے معلوم ہے؟ ہجری کے اعتبار سے کون سا سال چل رہا ہے، کون سی صدی چل رہی ہے؟ 1442 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں، 1442 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں۔ گویا کہ 1432 سال ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتنے برس؟ 1432 برس۔ 1442 ہجری سے ہم گزر رہے ہیں۔ 10 سال ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ یہ 10 سال 1442 میں سے نکالیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 11 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 11 ہجری میں حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو کہتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، اور اس کے اگلے الفاظ یہ تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حضور کے اوپر موت واقع ہو جائے تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ تباہ۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر حضور کی عمر اس اعتبار سے 63 برس تو کم از کم نہیں بنتی کہ 63 برس بنتی ہے؟ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 1493 سال بنتی ہے۔ 1493 سال،
یعنی 1500 سال کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بنتی ہے، پھر کس منہ سے دنیا کو بتاتے ہو کہ حضور کی عمر 63 برس ہے؟ عمر بتاتے ہو کہ 63 برس ہے اور کہتے ہو حضور زندہ ہیں، تو یا اپنے جملے کو بدل دو یا دنیا کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیوں کا آپ نے ذکر کیا، اس حدیث کے اندر 6 نشانیاں ہیں۔ فرمایا قیامت سے پہلے یہ 6 نشانیاں ہیں، جب تک یہ پوری نہ ہو جائیں قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی۔ اور اس میں سے سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا اس دنیا سے رخصت ہونا، میری موجودگی میں قیامت نہیں آ سکتی، حضور کی موجودگی میں قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی اس دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان والے سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ جب قیامت کو نازل فرمائے گا تو دنیا کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، کائنات کے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ نیک آدمی ایک بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا جس کے دل میں لفظ اللہ موجود ہو۔ تو پھر مجھے بتائیں، جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور قیامت تک زندہ رہیں گے، تو بتائیں قیامت تو کائنات کے بدترین لوگوں پر آنی ہے، پھر آپ نے حضور کو قیامت تک زندہ رکھ کے کن لوگوں میں شامل کر دیا؟ اور یہ ربیع الاول کا دن، یہ مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بار بار آیا، آپ کی زندگی میں بار بار آیا۔ کم از کم 110 ہجری کے قریب آخری صحابی کی وفات ہے، تو 100 سال تو صحابہ کی زندگی میں ربیع الاول کا دن آیا، 100 سال، 10 سال تو حضور خود موجود رہے، 10 ہجری 11 ہجری تک، پھر 110 ہجری تک کم از کم آخری صحابی کی عمر بتائی جاتی ہے، تو 100 سال صحابہ کی زندگی میں آیا، پھر تابعین، تبع تابعین، تقریباً 300 سال تک یہ دن بہترین زمانوں کے اندر آیا۔ بہترین زمانے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، مطلب حضور اور حضور کے صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہوگا جو ان کے بعد ہوں گے، مطلب تابعین۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی تبع تابعین۔ تو 3 صدیوں تک بہترین زمانہ رہا، جسے خود حضور نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو مجھے بتائیں 300 سال تک، 3 صدیوں تک یہ ربیع الاول کا دن آیا، کیا کسی ایک دن میں کسی مائی کے لال کے پاس کوئی دلیل ہے جو کچھ آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے اس میں سے کوئی ایک کام بھی ہوتا ہو؟ تو پھر یہ جملہ آپ کا کس کس کے اوپر لگتا ہے سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے؟ کہ ابلیس آپ کی آمد پر خوش نہیں ہے، باقی سب مومن خوش ہیں۔ حضور کی آمد کی خوشی سب کو ہے، مگر حضور نے آ کر صرف اپنی آمد کی خوشخبری نہیں سنائی، آپ نے جو دین پیش کیا اس دین کو ماننا مومن کے لیے ضروری ہے، اس دین کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ پیدائش پر تو ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کی، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پیش کیا، جس دین کو آپ لے کر آئے، یہی ابو لہب تھا جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے
کہ ولادت کی خوشی تو کافروں کو بھی تھی، لیکن رسالت کی خوشی کسی سے ہضم نہ ہوئی سوائے مومنوں کے۔ ولادت کی خوشی کفار کو بھی ہے، ابو لہب کافر تھا کہ مومن تھا؟ آپ میں سے کس کس کو پتا ہے؟ ابو لہب کافر تھا کہ مومن؟ قربان جاؤں میں آپ احباب کا، ابو لہب کافر ہے۔ قرآن نے یہ واحد کافر ہے جس کا نام لیا، حضور کی زندگی میں آنے والے کفار میں سے پہلا کافر ہے جس کا نام قرآن نے لیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے۔ تباہ و برباد جس کو اللہ کہے وہ مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ تو حضور کی خوشی پر تو کافر بھی خوش ہے، حضور کی پیدائش پر، لیکن اسی پیغمبر کی جب رسالت کی باری آئی، اسی ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر مارا۔ تو جشن پر تو ابو لہب بھی خوش تھا، مشن پر کون خوش ہے یہ دیکھیے۔ جشن پر تو کافر بھی خوش ہے، مشن کون قبول کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ صحابیات، ان لوگوں نے حضور کے مشن کو قبول کیا، ابو لہب نے حضور کے جشن کو قبول کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے ابو لہب کی سنت پہ چلو یا حضور کے صحابہ کی سنت پر چلو۔ عجیب معاملہ ہے، ببانگی بول سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر قسم کھائی جاتی ہے اور ایک دم سب کو دورہ پڑ جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور بے ادبی کی انتہا یہ ہے کہ اسی ممبر کے اوپر، سٹیج کے اوپر مولانا بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں اور حضور کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے؟ دین کے نام پر ایسی ایسی خرافات کو وجود بخشا گیا کہ الامان الحفیظ۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے والد کا استقبال کیسے کرے گا؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے جس کے اوپر کئی گھنٹوں تک بات ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے والد کا استقبال کیسے کرے گا؟ کہیں گیا ہوا اس کا والد محترم، وہ واپس آئے تو اس کا استقبال کیسے کرو گے؟ کیا جوتے کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالو گے، یہ استقبال ہوگا اس کا؟ دنیا آپ کو واہ واہ کرے گی، شاباش دے گی کہ کتنا فرما بردار بیٹا ہے جو اپنے باپ کا استقبال کس سے کر رہا ہے؟ جوتے سے۔ شرم نہیں آتی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا نقشہ بنا کر پھر جھنڈیوں پہ لگا کے حضور کے استقبال کے لیے جوتے لٹکا دیتے ہو۔ گستاخ پھر بھی ان کو کہتے ہو جو اس کو نہیں مانتے۔ جوتے کا نقشہ بنانا اور جوتا لٹکانا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بتائیں، جوتا لٹکانا اور جوتے کا نقشہ بنانا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی جوتا لٹکا دے کسی کے لیے یا جوتے کا نقشہ بنا کے اس کے استقبال کے لیے لٹکا دے، ان دونوں میں کوئی فرق آپ کرتے ہیں؟ کائنات کے عظیم انسان کہ جن کی آمد پر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اگر وہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتی پھر ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے کلیجے کاٹ کے باہر پھینک دیتی۔ یہ ہیں پیغمبر
اور ان کے استقبال کے لیے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی بے شرمی ہوتی ہے کسی انسان کے اندر، اور ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہر جگہ پر بیت اللہ کے ماڈل بنا کر روڈوں کے اوپر گھمایا جا رہا ہوتا ہے بیت اللہ کو۔ بیت اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ماڈل بنا کے گھمائے جائیں۔ آپ میں سے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمزور سے کمزور ایمان والے، میں آپ سب سے زیادہ کمزور ایمان والا ہوں، مجھے بتائیں بیت اللہ کی تصویر نیچے پڑی ہوئی ہو، میرا ایمان گوارا کرے گا یہ نیچے پڑی رہے؟ آپ میں سے کسی کا ایمان گوارا کرتا ہے بیت اللہ کی تصویر نیچے پڑی ہوئی ہو، میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاؤں؟ ایمان گوارا کرتا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر بنایا گیا گنبد خضرا، خضرا کہتے ہیں ہرے کلر کو، اس گنبد کی تصویر اگر نیچے پڑی ہوئی ہو تو آپ میں سے کسی کا ایمان گوارا کرتا ہے یہ نیچے پڑا رہے؟ پھر زمین کے اوپر نقشے بناتے ہو، بیت اللہ کے ماڈل بناتے ہو، اور اس کو روڈوں کے اوپر گھماتے ہو، اس کے اوپر دھول مٹی بھی لگ رہی ہے، اس کو پیٹ بھی کر رہے ہو، پھر جب تمہارے دن ختم ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہو، اس سے بڑی کوئی بے ادبی ہوتی ہے؟ اور یہ سب کچھ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ دین کے نام پر۔ اگر یہ دین ہے تو رب محمد کی قسم ہے یہ دین تمہیں مبارک ہو، یہ دین تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جو کچھ اس مہینے میں اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے اس میں سے کوئی ایک بات بھی نہ اللہ کے قرآن میں ثابت ہے، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ثابت ہے۔ اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، اور ہم میں سے جتنے لوگ اس کے اندر ساتھی ہیں، ان کے حمایتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ میں نے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں، ان کو غور کیجئے گا، ان کو ڈھونڈیے گا قرآن و سنت سے، کہ اگر جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے دین کے نام پر یہ دین ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے اللہ کے قرآن کی کون سی آیت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ کرنے کی اجازت دی ہو یا کر کے دکھایا ہو۔ میں نے کیا بتایا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کا ہر کام، یعنی ہر وہ کام جو تمہیں جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے، میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور ہر وہ کام جو تمہیں جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جائے، میں وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ ان کاموں کے اندر ہمیں یہ کام نہیں ملتے جو آج لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔